بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عطا فرمودہ توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی عید الفطر کے دن کے جو احکام ہیں وہ بھی بیان کریں گے، اور ساتھ عید نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اور جو نیت ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو کچھ چیزیں باتیں ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید الفطر کے دن جب آپ گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہوں، جب آپ گھر سے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوں، تو اس دن پیدل گھر سے چل کے مسجد کی طرف آنا یا عیدگاہ کی طرف آنا یہ پسندیدہ بات ہے، اور ظاہری بات ہے حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ کتنے قدم اٹھا کر آتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پسندیدہ بات یہ ہے کہ جب آپ عید الفطر کے دن گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیدل چل کر آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد کی طرف آ رہے ہوں تو آپ 7 تکبیرات بھی کہتے ہوئے آئیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھ کر آنا یہ بھی پسندیدہ عمل ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ تکبیرات پڑھ کر آ رہے ہوں تو دوسرا عمل پسندیدہ یہ بھی ہے کہ جب ایک رستے سے آپ آئیں اور دوسرے رستے سے آپ گھر کی طرف جائیں، یہ بھی پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس میں تیسری بات یہ ہے جب عیدگاہ کی طرف آپ آئیں تو عید الفطر کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد کوئی بھی اشراق نہیں ہے، کوئی بھی آپ اور نوافل جو ہیں ادا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہو۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے فوراً عید نماز ادا کرنی ہے، اس درمیان جو ہے وہ نوافل ادا کرنا مکروہ ہے۔ عید نماز ادا کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج نکلے تو اس کے بعد جب سورج 2 نیزے تک پہنچے وہاں سے ٹائم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب تک زوال کا وقت نہ آئے، زوال تک یہ ٹائم ہے، اس درمیان آپ جو ہے عید نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد عید الفطر کی نیت بھی سماعت فرما لیں۔ ظاہری بات ہے عید جو ہے وہ سال بعد آتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو اس نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، تو وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے دل کے اندر تو یہی بات ہوتی ہے کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی کافی ہے، لیکن زبان سے کہہ دینا افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں، عام جس طرح ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں۔ میں نے خاص نیت کی نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 تکبیر زائد کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف بن کی اللہ پاک کی، حاضر پیچھے امام کے، اللہ اکبر، یہ ہو گئی نیت۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ اللہ اکبر کریں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب 3 بار تکبیرات کہیں۔ پہلی تکبیر کے وقت آپ نے ہاتھ بلند کرنے ہیں کانوں تک، پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے، پھر امام سے پھر کہے گا اللہ اکبر، پھر آپ نے ہاتھ بلند کرنے ہیں، پھر چھوڑ دینے، پھر تیسری بار امام صاحب اللہ اکبر کرے گا اور پھر آپ نے ہاتھ کانوں تک لے کر جانے ہیں، اور پھر تیسری بار جو ہے آپ نے باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد مقتدی کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھ لے، اور اس کے بعد امام صاحب کی جو قرات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو امام صاحب نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت اس میں ملانی ہے، لیکن یہاں پر مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سورۃ اعلیٰ پڑھی جائے۔ قرات کرنے کے بعد پھر رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت شروع ہوگی۔ اب پہلی رکعت کے اندر
تو یہ تھی کہ سبحانک اللہم کے بعد امام صاحب نے 3 تکبیرات کہی تھے، لیکن اس رکعت کے اندر تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ پہلے امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ کے بعد امام صاحب نے کوئی اور سورت ملانی ہے، اور یہاں پر بھی مستحب عمل یہ ہے کہ سورۃ غاشیہ پڑھی جائے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور اس کے بعد پھر 3 تکبیرات کہی جائیں، اور ان تکبیرات کے اندر آپ نے پہلی تکبیر کے وقت بھی آپ نے ہاتھ بلند کرنے ہیں، پھر چھوڑ دیں، پھر دوسری بار بھی آپ نے ہاتھ بلند کرنے ہیں، پھر چھوڑ دیں، پھر تیسری بار بھی آپ نے ہاتھ بلند کرنے ہیں، پھر چھوڑ دینے ہیں، پھر چوتھی بار جو امام صاحب اللہ اکبر کرے گا تو پھر آپ رکوع پر چلے جائیں، اور پھر رکوع کے بعد پھر 2 سجدے ہوں گے، پھر اتحیات ہوگا، پھر اتحیات پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف امام صاحب سلام پھیر دے گا، سلام پھیرنے کے بعد پھر امام صاحب جو ہیں 2 خطبے دیں گے، اور 2 خطبے جو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ سننا جو ہے یہ بھی سنت ہے اور پسندیدہ عمل ہے، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ یہ تھا عید الفطر نماز ادا کرنے کا طریقہ، اور اس سے ماقبل جو مستحب عمل تھے وہ میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔